صلح حدیبیہ ایک انتہائی اہم موڑ تھا جس نے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان 10 سال تک کے لیے امن قائم کر دیا۔ یہ امن محض جنگ سے بچنے کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک حکمت عملی تھی جس نے مسلمانوں کو ایک نیا راستہ دیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو پہلی بار موقع ملا کہ وہ بنا کسی خوف کے اپنی توجہ دعوت اسلام پر مرکوز کریں۔ اسی ماحول میں دو غیر معمولی شخصیات نے اسلام کے دامن کو تھام لیا، خالد بن ولید اور عمر بن عاص۔ اسلام عرب کے صحراؤں سے نکل کر تیزی سے دنیا میں پھیل رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا پیغام مزید دور تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے رومن سلطنت کی طرف ایک سفیر روانہ کیا تاکہ اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکے، لیکن سفارتی تعلقات کی اس اہمیت کے باوجود ایک ناقابل تصور واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے سفیر کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ محض ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ اس وقت کی روایات کے مطابق سفیر کی حرمت نہایت اہم سمجھی جاتی تھی۔ سفیر کو قتل کرنا جنگ چھیڑنے کے مترادف تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ کو اپنے سفیر کے قتل کی خبر ملی تو معاملے کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا جس میں 3000 صحابہ شامل تھے۔ جب رومیوں کو یہ خبر ملی کہ صرف 3000 مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے محض ایک مذاق تھا۔ رومی کمانڈر نے مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی مخلوق سمجھا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان 3000 مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ جب رسول اللہ نے جنگ مطاع کے لیے لشکر تیار کیا تو سپہ سالاری کی ذمہ داری حضرت زید بن حارثہ کو سونپی گئی۔ رسول اللہ نے فوج کو ہدایت دی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھالیں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کریں گے، جن کی شجاعت اور حکمت مشہور تھی۔ حالات اس وقت سخت ہو گئے جب حضرت زید بن حارثہ کو راستے میں معلوم ہوا کہ رومی افواج 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہر ایک کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا 3000 مجاہدین 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مگر اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے غیر معمولی حوصلہ دکھایا اور کہا، ہم یا تو فتح یاب ہوں گے یا شہید، جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان کی بات نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ بھر دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، چاہے تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ یہاں مسلمانوں نے ایک زبردست حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے جنگ کے میدان کو خود منتخب کیا اور 2 پہاڑوں کے درمیان اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہ ایک انتہائی سمجھداری سے اٹھایا گیا قدم تھا، کیونکہ اگر مسلمان کھلے میدان میں رومیوں کے مقابلے میں ہوتے تو دشمن چاروں طرف سے انہیں گھیر سکتا تھا اور اپنی تعداد کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن ان پہاڑوں کی موجودگی نے رومی فوج کے پھیلاؤ کو محدود کر دیا، جس سے ان کی بڑی تعداد کسی حد تک بے اثر ہو گئی۔ اب جنگ محض تعداد کی نہیں تھی بلکہ حکمت عملی اور ایمان کی طاقت کی تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت زید بن حارثہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ پہلے سپہ سالار تھے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا۔ وہ انتہائی بہادری اور عزم کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹے رہے، لیکن دشمن کی بھاری لشکر کے سامنے لڑتے ہوئے وہ آخرکار شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی فوج میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر فوراً حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے جھنڈا سنبھالا اور دشمن کے خلاف بھرپور حملہ کیا۔ حضرت جعفر کی قربانی تاریخ میں لازوال مثال بن گئی۔ جب دشمن نے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے کو سینے سے لگا کر جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب جنگ کے بعد حضرت جعفر کا جسم ملا تو اس پر 50 سے زائد تلواروں کے زخموں کے نشان موجود تھے، اور ایک بھی نشان ان کی پیٹھ پر نہیں تھا، جو ان کی غیر معمولی بہادری کی علامت تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ 2 عظیم سپہ سالار شہید ہو چکے تھے اور لشکر کو لیڈر کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا اور دشمن کے خلاف میدان میں اترے۔ وہ بھی بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن شہادت ان کی قسمت میں بھی لکھی جا چکی تھی۔ حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں نے اپنا لیڈر منتخب کر لیا۔ یہ ایک نازک لمحہ تھا کیونکہ رومیوں کے خلاف فتح حاصل کرنا ناممکن سمجھا جا رہا تھا، لیکن اگر مسلمان اس جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے تو رومی انہیں کمزور سمجھ کر مدینہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ یہاں مسلمانوں نے ایک اہم چال چلی۔ انہیں اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کرنا تھا تاکہ وہ نہ صرف اس لڑائی میں موجود رہیں بلکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کریں۔ چنانچہ اس رات
حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کی صف بندی کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ انہوں نے دائیں جانب کے سپاہیوں کو بائیں جانب منتقل کیا اور پچھلے دستے کو آگے لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا جو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اگلی صبح جب جنگ کا آغاز ہوا تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے دھواں بلند ہونے لگا اور ساتھ ہی دور سے آنے والی ڈھول کی آوازوں نے رومیوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بڑی فوج آ رہی ہے۔ اس دوران مسلمانوں کی فوج انتہائی منظم انداز میں جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ ایک چال تھی جس کے تحت وہ چاہتے تھے کہ رومی فوج ان کا پیچھا کرے۔ ایسا لگتا تھا کہ رومیوں کو ایک کھلا میدان فراہم کیا جا رہا ہے جہاں وہ اپنی حکمت عملی کے تحت ان کا سامنا کر سکیں۔ رومیوں کی فوج یہ دیکھ کر گہرے شک و شبے میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان ایک بڑی چال چل رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں تاکہ کھلے میدان میں یہ اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر ختم کر ڈالیں۔ رومیوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمان فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئی۔ یہ جنگ صرف رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں تھی بلکہ پوری دنیا اس مارکے کو بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب عربوں نے عظیم رومی سلطنت کی طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ صحیح حکمت عملی، عزم اور ایمان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت بھی عظیم طاقتوں کا سامنا کر سکتی ہے۔ سبسکرائب